بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا جادو و کہانت، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جادو اور کاہنوں اور شعبدے بازوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ اس چیز کے پیچھے پڑے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طواغیت سے مراد کاہن ہیں جن پر شیطان نازل ہوتے تھے۔ ہر قبیلے میں ایک کاہن پایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے فرار ہونا، بھولی بالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت باندھنا۔ مسلم کی حدیث ہے، بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز سے متعلق سوال کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عراف یا کاہن کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو یقیناً اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ بہرحال اعراف اس شخص کو کہتے ہیں جو گم شدہ اشیاء وغیرہ کی خبر دینے کا مدعی ہو، اور وہ اپنے فن اور علم کے ذریعے گم شدہ مال کی خبر دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح نجومی کو بھی عراف کہا جاتا ہے۔ اور کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو غیبیات اور مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں اور مافی الضمیر چیزوں کو بتلانے کا مدعی ہو، اس کو نجومی اور جوتشی بھی کہتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے برا شگون لیا اور جس کے لیے شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی
اور جس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا اور جس کے لیے جادو کیا گیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، شرابی، قطع رحمی کرنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ بہرحال کتاب و سنت سے یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ جادو، کہانت و جوتشی، شعبدے بازی، فال گیری، شگون اور مہورت سب کفریہ و شرکیہ اعمال ہیں۔ لیکن افسوس، بہت سے مسلمان ان شرکیہ و کفریہ اعمال میں مبتلا ہیں، اور بہت سے لوگ اسے فن ثقافت کے نام سے رائج کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو اس شر سے نجات بخشنے اور توحید خالص پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔